السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره بريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین کو سمجھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں میں سے چن لی گئی ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ نیکیوں کی دعوت دینا اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. نیکی کی دعوت دیتے بولے تو کیا مطلب؟ نیکی کیا ہے؟ اور برائی سے روکتے ہیں. نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ تم چن لی گئی ہو امت. یہ امت محمدیہ کا کام کیا ہے؟ بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا بر اللہ تعالیٰ، تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی ہے، نکال لی گئی ہے، لوگوں میں سے نکال لی گئی ہے. بہترین امت ہو. پھر کام کیا ہے امت کا؟ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ فی زمانہ ہم سمجھ رہے ہیں نیکی کیا ہے بولے تو نیکی جو ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا نیکی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. روزہ رہنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے. ہم نیکی اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ نیکی اپنی جگہ ہے. اور برائی بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، اس کو ہم برائی سمجھ رہے ہیں. مگر اللہ کے پاس برائی کیا ہے؟ اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ یہ ہمارے کو معلوم ہونا. یہ ہمارے کو اگر معلوم ہوا تو ہم جیسے سے بچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا، اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب النبیین. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی نماز کے لیے ٹھہرنا اللہ کے پاس نیکی نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے اللہ کے پاس نیکی نہیں ہے بھائی نماز نہیں پڑھنا ہوگی. نماز تو پڑھنا ہے، مگر نیکی جو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو نیکی بتا رہا ہے قرآن میں، وہ نیکی یہ ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے. اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ ایمان ہے. نماز ہے، نماز تو پڑھنا ہے. نماز اللہ سے قریب ہونے کا ہے، نیکی نہیں ہے. نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے ہمارے کو. نماز پڑھ کے ہم نیکیاں نہیں کمانا ہے. اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا ہے. جو ایمان لایا انہیں نیکی کا جو ہے تو ایمان والے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تمہارا بہترین امت ہے،
کام کیا ہے؟ نیکی کا بھلا، نیکی کے حکم دیتے ہیں، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں یعنی ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. برائی کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق، ارتداد، یہ برائی ہے. اللہ کے پاس برائی شرک ہے. جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے. جھوٹ معاف کر سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ ستار العیوب ہے، ہمارے جھوٹ پہ پردہ ڈال سکتا. اگر ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آپ سے مثال کے طور پہ میں جیسے آپ کو جھوٹ بول دیا کچھ، مگر اللہ تعالیٰ جیسے پردہ ڈال دیتا، ایسا پردہ ڈالتا کہ جیسے جھوٹ نہیں دکھتا. تو اللہ کے پاس یہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ کے پاس جیسے برائی کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق، ارتداد. شرک اللہ کے پاس سب سے بڑا جو ہے گناہ ہے، ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا جو ہے ظلم ہے، گناہ ہے اللہ کے پاس شرک. تو شرک سے بچنا. ہم جو ہے نیکی کی دعوت بولے تو فی زمانہ لوگ جو ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا نیکی کی دعوت سمجھ رہے. نیکی یہ ہے سمجھ رہے. نیکی یہ نہیں ہے اللہ کے پاس. نیکی تو یہ ہے کہ جو ہے سو تم ایمان لانا اللہ پر. کیا بول کے ایمان لانا؟ اللہ پر ایمان لانا ہے. کیا بول کے لانا ہے ایمان؟ ہم اللہ پہ ایمان لائے، بول کے ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے. کیا بول کے ایمان لائے اللہ پہ؟ ایمان لائے تو ہم جیسے معلوم ہی نہیں ہم کیا بول کے ایمان لائے. خالی ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے. اللہ کو بولے ہم مالک ہے، اللہ مالک ہے بول کے ہم ایمان لائے، مگر کبھی اللہ کو مالک جانے؟ کبھی ہم اللہ کو مالک جانے ہی نہیں، مگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم اللہ پہ ایمان لائے. الحمدللہ رب العالمین بول کے بول رہے ہیں، رب ہے بول رہے ہیں ہم، اللہ رب ہے بول کے جیسے ایمان لائے، مگر ہم کبھی اللہ کی ربوبیت کو دیکھیں نہیں دیکھیں. پھر کیسا جیسے ہم ایمان لائے؟ مثال ایک سمجھنے کے، کورٹ میں جیسے گئے کیس میں، ایک شخص گواہی دینے کے گیا، تو اس کو جیسے پوچھے کہ بھائی تم دیکھے کیا، تم اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. پھر کیسا گواہی دیتے؟ میں خالی سنا، میں انہیں قتل کر رہا تھا. تو جج قبول کر لیتا اس کی گواہی؟ قبول کرتا نہیں کرتا. دیکھنا سننا دونوں چیزیں رہنا. ایک شخص آیا، ہاں میں دیکھا قتل کر رہا تھا. پھر جیسے وکیل جرا کرتا، کیسا قتل کر رہا تھا؟ چاقو سے کر رہا تھا، بندوق سے کر رہا تھا. تو نے بولتا بندوق سے کر رہا تھا. اگر چاقو سے رہا بولے تو غلط. پھر ایک شخص آیا، گواہی دیا، میں دیکھا انہیں قتل کرا. کیسا کرا؟ چاقو سے کرا، فلاں جگہ پہ کرا، فلاں ٹائم پہ کرا، ایسا کرا، پیٹ پہ مارا، پوری اسٹوری بول رہا. اس کی گواہی قبول کر لیتے جیسا انہیں دیکھا، یعنی قتل جیسا ہوا انہیں پورا جیسے چشمدید ہے، گواہ دیکھ کے بول دیا کہ جیسے نے قتل کرا، تو اس کی گواہی قبول کر لیتے. ہم اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھ رہے، ہم اللہ کی جیسے مالک ہے بول کے بول رہے ہیں، مگر اس کی ملکیت نہیں دیکھ رہے. ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ان کا ہے، یہ گھر کے مالک انہوں ہے، یہ گاڑی کے مالک انہوں ہے، اس کے مالک انہوں ہے. خود کے مالک ہم ہیں، بیوی کے مالک ہم، بچوں کے مالک ہم، گھر کے مالک ہم، گاڑی کے مالک ہم. دوسروں کی چیز کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی جیسے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا گھر کوئی اور گھر پہ نظر پڑ رہی تو اس کے مالک انہوں. وہ گاڑی فلاں کی، وہ گاڑی فلاں کی. مالک تو جو ہے سب دوسروں کو کر دیے، خود ہو گئے. پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ مالک نہیں ہے. پھر کیا ایمان لائے ہم ایمان تو لائے کہ اللہ مالک ہے بول کے، اللہ مالک ہے اللہ جیسے ایمان لائے، مگر ہم ایمان جیسے نا خالی زبانی ایمان ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. دیکھ کے گواہی دینا ہے تو قبول کرتے، نہ تو کوئی بھی قبول کرتے یا گواہی بغیر دیکھیں گے. پھر اللہ کے ساتھ دنیا میں ہم جیسے گواہی قبول نہیں کر رہے، دنیا میں بغیر دیکھیں گے ہم جیسے گواہی قبول نہیں کر رہے. تم نہیں دیکھے تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، تم دیکھے نہیں دیکھے. اللہ رب ہے، ایمان لا لیے،
جاتے ہی دوسرا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، کہاں سے دیکھے رب کو؟ رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا. دیکھ لو، ہاں تجربہ مشاہدے سے دیکھیں گے. بچپنے میں ماں باپ پالے، بچپنا تھا ماں باپ پال لیے، جوان ہوئے طاقت آئی ہاتھوں پیروں میں، خود محنت کر رہے ہیں، خود کما رہے ہیں، خود لے کے آ رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. شادی ہوئی، بیوی کو بھی پالے، بچوں کو بھی پالے، بڈھے ہو گئے، بچے پال رہے ہیں، مر جاتے ہیں. اللہ کہاں پالا؟ کہاں پالا اللہ؟ یہ دکھا اللہ پالا. پھر کیا ایمان لے ہم اللہ پال رہا بول کے؟ ہم ایمان ہی نہیں لائے. ایمان لانا ہے ہمارے کو، اللہ پالا، اللہ کی ربوبیت پہ ہم کو ایمان لانا ہے. اللہ کی ربوبیت کو ہم کو دیکھنا ہے، دیکھ کے جیسے یہاں سے جانا ہے. جو یہاں سے دیکھ کے گیا انہیں جیسا جواب دے سکتا. اللہ کی ربوبیت کو جو دیکھ کے گیا انہیں جواب دے سکتا ربی اللہ بول کے. جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھا انہیں کہاں سے جواب دے گا؟ لا ادری لا ادری بول کے رہ جاتا. جبکہ خبر کا سوالات کے اوپر ہی ہمارے آگے کی منازل جیسے طے ہونے والے ہیں. حشر کا میدان، پل صراط، میزان، حوض کوثر، یہ سب جو منازل ہیں ہمارے، یہ منازل خبر کے سوالات کے اوپر منحصر ہے. خبر کے سوالات کے جوابات اگر ہم صحیح دے دیے، کامیاب ہو گئے، تو آگے کے تمام منازل میں ہم کامیاب ہوں گے. کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. جو اس میں ناکام ہوا آخرت کے تمام منازل میں ناکام ہوا. اور اس خبر کی کامیابی کا دار و مدار صرف 3 سوالات پر ہے: ماں دینوں کا، من ربو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا دیں گے. ہم کیا تیاری کریں؟ نہ ہم دین کو سمجھیں، نہ جیسو رب کو دیکھیں، نہ جیسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں. آج تو جیسو اتنے جیسو وہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی، جبکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جیسو بول دیا. صحابہ کرام کا مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابی اگر ایک مشت خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، اور بعد کے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی جیسے اگر سونا خرچہ کرے تو ان کے ایک مشت خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک مشت چاول خیرات جو کرے ہو اللہ کی راہ میں، اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا ان اگر احد کے پہاڑ کے برابر ہی سونا خرچ کر دے. وہ مقام و مرتبہ مل گیا ان کو، جیسے اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ڈرا رہا کہ تم جیسے میرے نبی کے جیسے سے آگے نہ کو بڑھو، لا تقدموا بین یدیکم، میرے نبی کے جیسے آگے نہ کو بڑھو. قدم سے آگے چل رہی، راستے میں چل رہی تو پیچھے ہٹ کے چلو، آگے نہیں آنا، ساتھ میں بھی نہیں چلنا. ساتھ تو دور کی بات ہے، پیچھے ہٹ کے چلو. صحابہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے چلتے تھے. اور میرے نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کو کرو، اگر بات کریں گے تو جیسے تمہارے اعمال ضبط کر لیتا ہوں، تمہیں کو معلوم نہیں ہوتا، تم یہ سمجھ رہے کہ جیسے میں ایمان والا ہوں، مگر جب جائیں گے یہاں سے تو بے ایمان رہیں گے. تو آواز کو نیچی رکھو. اور جب گھر پہ جاؤ تو جیسا ایک دوسرے کے گھروں پہ پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، ویسا نبی کے گھر پہ، میرے محبوب کے گھر پہ آواز نہیں دینا. دیں گے تو تم جو ہے تمہارے کو جو ہے اس کو سزا ہے، اعمال حق کر لے تو ہاں تمہارے ایسے نہیں ہے نبی، میرے محبوب تمہارے ایسے نہیں ہے، انتظار کرو. اگر وہ باہر نکلے تو تم سے ملاقات کرو، اور جب تم ان سے ملاقات کرو فوراً جیسے چلے جاؤ واپس، اپنا کام مکمل ہو گیا فوراً چلے جاؤ. محبوب کو تکلیف ہوتی میرے. صحابہ اکرام کو جیسے ڈرا رہے اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرنا. ہم جیسے اللہ کے رسول کا کیا ادب کریں؟ ہم خالی دعوے دار ہیں، خالی بول رہے ہیں، خیال ہے، زبان سے بول رہے ہیں ہم، خالی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ عمل نہیں ہے، قلب میں کچھ بھی نہیں ہے.
خالی زبان ہی بول رہے, خال خال ہے, حال نہیں ہے. ہم زبان سے جیسے مسلمان ہیں, ہم خالی زبان سے مسلمان ہیں, حال سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہ جو زبان ہے, یہ زبان یہیں سے بند ہو جانے والی. جیسا ہی ہماری روح پرواز ہوئی, روح قبض ہوئی, ہماری یہ زبان بند. پھر خبر میں کس سے سوالات جوابات ہوں گے؟ خبر میں کس سے سوالات ہوں گے, کس سے جوابات ہوں گے؟ مر گئے تو جو ہے زبان بند ہے, روح ڈالے تو پھر اڑ جاتے, روح بھی نہیں ڈال سکتے. روح کو لے کے چلے جاتے اعلی سجل یا اعلی انجیل, دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں, یا پھر جنت کے باغوں میں ایک باغ میں. روح تو وہاں چلے گئی, جسم مٹی میں ڈال دیا. پھر کہاں سوالات ہو رہے ہیں؟ وہ خبر ہے, سمجھ رہے ہیں ہم, وہ نشان خبر ہے, خالی خبر کی جیسے نشان ہے, وہ خبر وہ نہیں ہوتی, خبر کی حقیقت نہیں معلوم ہمارے. خبر میں پھر سوالات جوابات ہوں گے تو ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو 3 چیزیں عطا کیا ہے, ایک جسم, ایک روح اور ایک قلب. یہ قلب نہیں, یہ حیوانی قلب ہے. انسان کو بھی ہے, جانور کو بھی ہے. پرسوں قربانی ہوئی, قربانی دیے, وہ جانور میں سے نکلا نا دل, وہ دل ہمارے کو بھی ہے. شیر کو بھی رہتا, کتے کو بھی رہتا, بلی کو بھی رہتا, سب کو ہے. وہ حیوانی دل ہے. انسانی قلب دیکھ دیا الگ, وہ مارے ہوئے جسم ہے, جسم سے جیسے الگ ہے. وہ قلب سے جواب دیں گے تو دل میں جو ہے وہ جواب دیں گے. وہاں پہ دل میں اگر ہم رب کو دیکھے, اللہ کی ربوبیت کو دیکھ کے جیسے اگر ہم گئے تو من رب کا بولے تو رب بھی اللہ بولیں گے. دین کو اگر جان کے گئے, ماں دین کا بولے تو دین اسلام بولیں گے. جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم وہاں پہ جواب دیں گے. ہمارے دل میں جیسے دنیا بھری ہوئی ہے. پالنے والا کون ہے؟ خود ہی محنت کرنا, خود ہی جیسے سب کرنا, خود ہی جیسے پلنا. بول دینا روز کنواں کھودنا, روز پانی پینا, ہمیں جیسے کر لینا ہے. اللہ کہاں پالتا ہے؟ بچپنے سے سن لیتے آ رہے ہم. ماں باپ بولتے پڑھیں گا لکھیں گا نہیں تو جیسو کمائیں گا کیا؟ پڑھیں گا لکھیں گا نہیں تو پھر کمائیں گا کیا؟ کیا کماتا؟ کے مرنا پڑتا. اللہ برا نام نرزقکم, ہم رزق دیتے ہیں. قرآن میں اللہ برا ہم رزق دیتے ہیں. قرآن میں برا وما من دابۃ فی الارض الا رزقها, ہم نے زمین پر جتنے بھی ذو ہیں ان کے رزق ہم پہ فرض کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے وعدہ کر رہا رزق کا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اسی کی ہے جو عالمین کا رب ہے. پھر جیسے ہم جیسے یہ بول رہے ہیں کہ جیسے تو اگر پڑھیں گا لکھیں گا نہیں تو جیسے کیا کمائیں گا, بھوکا مرتا. ایمان لائے اللہ کی, ایمان یہ ہے ہم لائے زبان سے لا لیے ہم خالی اللہ پالتا بول کے, عمل میں نہیں ہے. تو اللہ کی ربوبیت کو دیکھنا, بغیر دیکھے کہ جیسے گئے تو کیسا ناکام ہو جاتے. تو اللہ کی ربوبیت کو ہم کو دیکھنا ہے تو دین کا علم سمجھنا پڑتا. ایمان ہم کو لانا ہے, نیکی اگر ہم کو کرنا ہے, نیکی اللہ کے پاس جو نیکی ہے, نیکی کیا ہے اللہ کے پاس؟ ایمان اللہ کے پاس نیکی ہے. اور گناہ کیا ہے؟ شرک. تو ایمان لانا اور شرک سے بچنا, ایمان لانا اور شرک سے اگر بچنا ہے تو علم دین حاصل کرنا, دین کی فہم لینا, دین کو سمجھنا, دین کو سمجھے, ایمان لائے تو ہم کامیاب ہو سکتے. کیونکہ ایمان سے ہی کامیابی کا دار و مدار پورا ایمان پہ. ایمان اگر لا لیے تو دین کیا ہے سمجھ میں آتا. علم دین اگر ہم حاصل کریں تو ایمان آتا ہمارے پاس. ایمان آیا تو رب کو جان سکتے,
اللہ کے رسول کو جو ہے سو جان سکتے تو جیسے خبر میں ہم جواب دے سکتے. خبر میں ہم کامیاب ہو گئے تو آخرت کے تمام منازل ہمارے کامیاب، نہیں تو ناکام. تو اس کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم دین کے ایمان نہیں ہوتا. اور ایمان کی اہمیت اللہ کے پاس صرف ایمان کی اہمیت ہے، اعمال کی کچھ بھی اہمیت نہیں. جیسا اس سے پہلے بھی بات آئی، دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل. عمل وقتی ہے، یعنی وقتی طور پہ. اب جیسا نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز ہم پڑھ لیے، اس کے بعد ظہر کی نماز تک کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا کہ ظہر کی نماز کہیں بھی نہیں پڑھی. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھ لیے، پھر عصر تک جو ہے سو کچھ بھی نہیں. رمضان کے روزے سال میں ایک مہینہ، چاند دیکھ کے رکھنا، چاند دیکھ کے ختم ہو گیا. وقتی ہے، وہ وقتی ہے، وقت پہ، یعنی وقت پہ کرنا ہے. اعمال وقت پہ کرنا ہے. ہمارا زکات سال میں ایک وقت، وہ بھی صاحب نصاب ہونا، پھر صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پہ ایک سال گزرنا. رمضان میں اس دینا نہیں ہے زکات. اب ہمارے پاس آج کی ڈیٹ کو ہم صاحب نصاب ہوئے تو اگلے سال آج کی ڈیٹ کو ہم جو ہے زکات دینا. اگر اتنی دولت ہمارے پاس ہے جو نصاب بن رہا، زکات کا جو نصاب بنتا ہے، اتنی دولت ہمارے پاس آ گئی، آج کی ڈیٹ میں آئی، تو پھر اگلے سال تک نہیں ہے ہمارے کچھ بھی زکات. اس کے اوپر ایک سال گزر گیا تو زکات فرض ہے، زکات دینا. حج زندگی میں ایک بار ہے، مگر ایمان ہمیشہ ہمیشہ ہے، دائماً ہے، ہمیشہ ہے. پھر دعا بھی کرتے ہیں اللہ میاں خاتمہ خیر پہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما. کئی کیوں بولتے بھائی؟ نماز پڑھتے وقت خاتمہ فرما بولنا تھا، روزہ رکھتے وقت خاتمہ ہمارے جیسے ختم خاتمہ فرما بولنا، زکات دیتے وقت بولنا تھا، حج کرتے وقت بولنا تھا. نہیں، ایمان پہ خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما. آخری وقت پہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما. دعا کرتے ہیں مگر کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، خالی بول لے رہے ہیں. پھر ایمان لانا نا، یہ جوابات کہاں سے دیں گے؟ یہ پھر خبر میں جا کے جوابات جو دیں گے، ایمان پہ ایمان حاصل، ایمان رہا تو دے سکتے، ایمان نہیں رہا تو کہاں سے دے سکتے؟ دعویٰ کرے اگر ایمان والے ہیں تو ایک منٹ میں جیسے ایمان نکل جاتا، پھر اسے بچنا نا. جیسا پچھلے وقت جیسے بات آئی، ہم جیسے مالک بول رہے، اللہ کو جیسے مالک کیسا بولنا، ہم مالک کیسا سمجھنا. جو مثال آئی تھی گاڑی کی، گاڑی یہاں سے ہم لے کے گئے، پوچھے کس کی گاڑی ہے؟ ہماری گاڑی ہے، مگر ہے دل میں کیا ہے؟ دوست کی گاڑی ہے. وہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کائنات کو، اگر ہم وہ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو کامیاب ہے، وہ نظر سے اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو نہ کریں. ہماری نظر بدلنا. اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو کیسا پال رہا؟ پرورش کرنے والا ہے. رب کی اصل تعریف یہ ہے، شے ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب ہوتا ہے. ناقص شے کی الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے، یعنی جب جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینا. اس کو رب بولتے. ہم ناقص کیا ہے، کامل کیا ہے، وہ بھی نہ معلوم ہمارے. ناقص کو سمجھنا، کامل کو سمجھنا، یہ علم دین سے جیسے آتا. علم دین حاصل کرے تو ناقص کیا ہے معلوم ہوتا، کامل کیا ہے تو معلوم. علم دین اسی لیے اللہ کے رسول فرض کرے علم دین ہر مسلمان مرد اور عورت پر. خالی جیسے
لوگ آج یہ جو ہے سنا یہ جو علم حاصل کریں جامعوں میں بڑے بڑے مدرسوں میں جو علم حاصل کریں وہ فرض کفایہ ہے. کوئی ایک بھی حاصل کر لیا تو بس ہے. جیسا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. رمضان میں آخری دنوں میں اعتکاف فرض کفایہ ہے. اعتکاف ہے نا فرض کفایہ ہے. محلے میں سے ایک جنا بھی رہے گا تو بس ہے. نماز جنازہ بھی کوئی ایک جنا بھی پڑھ لیا تو ادا ہو جاتا. تو یہ جو علم ہے یہ مسائل کا علم ہے. یہ علم کوئی ایک بھی حاصل کر لیا تو بس فرض کفایہ ہے. مگر دین کا علم فرض کفایہ نہیں ہے, فرض ہے. سب کو حاصل کرنا ہے. ارے میں اسکول کو نہیں گیا تھا, نہیں, اسکول کو گئے تو بھی حاصل کرنا ہے, اسکول کو نہیں گئے تو بھی حاصل کرنا ہے. میں انگلش میڈیم کا ہوں تو بھی حاصل کرنا ہے. میں تیلگو میڈیم کا ہوں تو بھی حاصل کرنا ہے. میں اردو میڈیم کا ہوں تو بھی حاصل کرنا ہے. علم دین سب کو حاصل کرنا ہے. اس کے سے کچھ وہ نہیں ہے میں یہ میڈیم کا, میں یہ وہ میڈیم کا. عورت مرد بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے مرنے تک حاصل کرنا ہے. موت کس کی کب ہے نہیں بول سکتی. واقعے سے ہم سمجھیں گے موت کبھی بھی آ سکتی. ہم دنیا میں ایسا محو ہے کہ موت کو بھول گئے. دنیا میں اتنے لگ گئے کہ ہم موت کو بھول گئے. موت ہماری ہے, موت بھی کوئی چیز ہے بول کے, کیونکہ مرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم موت کو کثرت سے یاد کرو, دنیا کی محبت کم ہوگی. دنیا کی محبت اگر نکالنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرے تو جو ایسے دنیا کی لذتیں میں کمی آتی, یعنی دنیا کی ہم کو جو چاہ رہے ہیں اس میں کمی ہوتی. اس لیے مرنے کے بعد جیسے یہاں سے کیا لے کے جاتے, کچھ بھی نہیں لے کے جاتے, خالی ہاتھ ایسے خالی ہاتھ جاتے. جب سکندر اعظم آدھی سے زیادہ دنیا جیسے فتح کرا, قریب قریب پوری دنیا فتح کرا, تو جب اس کا آخری وقت آیا تو انہیں جیسے وصیت کرا, وصیت کرا میں اپنے اولاد تھی بہرحال اپنے وزیروں کو جیسے نصیحت کرا یہ کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ جب نکلے تو شہر میں جب لے کے جا رہے تو میرے یہ دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھ دینا, ڈولے کے باہر رکھنا. ایسا ہاتھ باہر رکھنا. تو کیا بات ہے کہیں کو تو نے بولا میں آدھی سے زیادہ دنیا میں فتح کرا اور میرے پاس بے شمار دولت ہے, میں جب مروں گا تو خالی ہاتھ دوں گا. تو دنیا والے جیسے دیکھ لینا سکندر اعظم آدھی دنیا پہ جیسے حکومت کرنے والا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا. دنیا سے جب ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ رہیں گے, کچھ آنے والا نہیں ہے. پوری دولت ہماری یہیں رہنے والی ہے, ہماری عزت یہیں رہنے والی ہے, ہر چیز یہیں رہ جانے والی ہے. کوئی کام میں نہیں آنے والا ہے. کام میں کوئی آنے والا ہے وہاں پہ تو وہ ایمان ہے. وہاں پہ کام میں آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے تو کام میں آنے والے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اجلہ صاحب ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ خلیفۃ المسلمین دوسرے نمبر پہ. تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی بلند مرتبہ مقام ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انبیاء اکرام کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے بلند مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بڑا مقام ہے. تو ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ عمر اگر تم کو خبر دبائے گی تو تم کیا کریں گے؟ ضبط خبر بولتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر انسان کو خبر دبائے گی, خبر ہر انسان کو دبائے گی.
اگر دبانے میں فرق ہے. اگر بندہ گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو ایسا دبائے گی کہ اس کے پھسلیاں ایسا ایک دوسرے سے ایسا نکل گئی، ایسا بتائیں اللہ جیسے. یہ ہاتھ کے انگلیاں کیسے ہو تو پھسلیاں دو طرف کے پھسلیاں ایسے ہو گئی. نیک ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو خبر کیسا دبائیں گی کہ شیرخوار بچہ ہے، رو رہا تکلیف سے، تو ماں جیسے اس کو دیکھتی سر دباتی، بچہ رونا کم ہوا کیا، پھر جیسے ہلو کندھا دباتی، ہاتھ دباتی، پیٹ دباتی، پیر دباتی، آخری میں پیر کے پاس جیسے دبائی تو اس کی ذرا رونا کم کرتا ہوں، تو اس کو وہاں پہ سہلاتی، ہلو ہلو سہلاتی، بچہ سو جاتا. تو ایمان والے کو خبر ایسا جیسے دبائی، جیسا ماں اپنے شیرخوار بچے کو سلانے کا سے کیسا جیسے دباتی ویسا جیسے دبائی. ضبط خبر تو ہے، خبر تو دبائیں گی، مگر کافر مشرک کو کیسا دبائیں گی؟ ایسا دبائیں گی کہ جو ہے سو ادھر کے پھسلیاں ادھر ہو جائیں گی. اور ایمان والے کو کیسا دبائیں گی؟ جیسا ماں اپنے شیرخوار بچے کو جیسا تکلیف جیسے کم ہونے کے کیسا جیسا آہستہ آہستہ سے لاتی ویسا سے لاتی. تو اللہ کے رسول پوچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر خبر تم کو دبائے گی تو تم کیا کریں گے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا تھا یا رسول اللہ، جواب ایسا کیسا دبائیں گی، میں آپ کا سسر ہوں. خسر ہے نا بھائی، داماد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتے میں بولنا تھا کہ میں تو آپ کا خسر ہوں، میں ایمان لایا، میں جیسے اتنے جہاد کرا، ہجرت کرا، مکے سے جیسے مدینہ آیا، اتنے سال آپ کی خدمت میں رہا، ایسی تکلیف اٹھایا، پھر ایسا کیسا خبر دباتی؟ اپنے مقامات بتانا تھا، نہیں بتائے. کیا پوچھے؟ یا رسول اللہ جیسا ایمان میرا زمین پہ ہے ویسا ہی ایمان میرا زمین کے اندر رہتا ہے کیا؟ پوچھے خبر میں بھی رہتا ہے کیا؟ پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور رہتا ہے. اگر خبر دبائی تو چیر دیتا ہوں، پھر اس کو بولے چیر دیتے ایمان سے. ہم ایمان سے بے خبر. ایمان لانا، ایمان لائے تو خبر میں کامیاب ہے، ایمان نہیں لائے نہ کام. خبر کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ ہے. ایمان لانا، اس کے لیے علم دین حاصل کرنا. علم دین حاصل کرے تو جیسے ایمان حاصل، نہیں تو پھر نہیں آتا. بہت مشکل. ہم خالی جیسے خال رہ جاتا، حال جیسے ہمارا نہیں آتا، خبر ناکام ہو گئی تو آخرت ہماری ناکام. ہم جیسے یہ جو اللہ کی نماز جو پڑھ رہے، زکات دے رہے، اتنی جیسے ہماری عبادتیں سب ضائع ہو جاتی. یہ عبادتیں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے ارے میرے ضائع ہو جا رہے بھائی میں ایمان نہیں لایا. نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ جیسے تم اس وقت تک میری عبادت کرتے رہو جب تک کہ تم کو یقین نہ آ جائے. یقین کی حد تک عبادت کرتے رہو. اور یقین کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اللہ عبادت نہ کرو نہیں بولا، ایمان نہیں رہا عبادت نہ کرو نہیں بولا. عبادت کرتے رہو، یقین آئے تک عبادت کرتے رہو. جب ایمان آ جاتا تو عبادت نہیں رہتی، عبادت میں فرق آ جاتا. نماز عبادت نہیں رہتی جب نماز ملاقات ہو جاتی. روزہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ کی جزا میں ہوں. اللہ کی جیسے اس میں اللہ کی صفت کو جو بندہ اپناتا تو جیسے بندہ جیسے مقام پہ اللہ سے ملاقات کر لیتا. تو ہر چیز بدل جاتی جب ایمان آ جاتا. تو ایمان لانا ہے اصل. اللہ بولا عبادت تو کرنا ہے. اللہ خود فرما رہا عبادت نہیں تو کرو. نہیں کرتے رہو. کب تک؟ جب تک یقین نہ آ جائے. یقین آیا تو پھر عبادت میں فرق آ جاتا. اب ہم نماز پڑھ رہے عبادت کریں اللہ کی، جب یقین آ جاتا ایمان آ جاتا تو ہم نماز نہیں رہتی، ایمان ملاقات ہو جاتی. اللہ سے جیسے ملنا شروع کرتا، ملاقات کرنا شروع. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب میں
اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے جب بات کرنا، یعنی اللہ مجھ کو جو ہے سو بات کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ کی جو ہے سو میں زبان سننا چاہ رہا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں. اللہ سے بات کرنا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنا ہے تو نماز پڑھتا ہوں. کیوں بھائی؟ بات کب کس سے کرتے بھائی؟ کسی سے ملاقات ہوئی تو بات کریں گے نا، خالی تو بات نہیں کر سکتے. تو ایمان جب آ جاتا تو نماز جو ہے سو ملاقات ہو جاتی. یہاں سے جانے کے بعد کامیابی کیا ہے ہماری؟ ایمان پہ ہے. ایمان جس کے پاس ہے انہیں کامیاب. ایمان لانا ہے تو علم دین حاصل کرنا. جس کے پاس علم دین ہے انہیں کامیاب ہوتا، جس کے پاس علم دین نہیں ہے مشکل. بڑے سے بڑے دعویٰ کرنا. شیطان جو ہے تو ٹھہرے ہوا ہے، صراط مستقیم پہ ہے، انہیں ٹھہرے ہوا ایسا لے کے چلے جاتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا. ہم کتنا بھی دعویٰ کر لو ایمان لائے بولیے، انہیں ایسا جیسے نکال کے لے کے چلے جاتا، بس ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان چلے گا. وہ کبھی تکبر میں ڈال دیتا ہے، کبھی ریا میں ڈال دیتا ہے، کبھی کسی میں ڈال دیتا ہے، کبھی کسی میں ڈال دیتا ہے، شرک میں مبتلا کر دیتا، کفر میں مبتلا کر دیتا، نفاق میں ڈال دیتا، ارتداد میں ڈال دیتا. ہم سمجھ رہے نہیں. بچنا اس سے، ٹریننگ لینا، اس کی ٹریننگ لے کے شیطان سے بچنا، بچ کے جانا تو کامیاب. اور انہیں خبر تک آتا، انہیں ایسا بھی نہیں کہ جیسے یہاں پہ مرتے ہی چلے آ رہا. نہیں، خبر یہ روایت میں آتا ہے کہ خبر کے منکر نکیر آ کے سوالات جوابات کرے تک انہیں خبر پہ بیٹھا رہتا. اور بندہ اگر کوئی جیسے کامیاب ہو گیا تو دھول اڑا لیتے پھرتا، مٹی ڈال لیتے پھرتا، ہائے میں آج ناکام ہو گیا، ہائے آج میں ناکام ہو گیا، آدم کی اولاد جنتی ہو گئی بول کے جیسو مٹی ڈال لیتے. اگر کوئی جیسو ناکام ہو گیا، دوزخ کی کھڑکی کھل گئی اس کی خبر میں، بادہ بجا دیا، کامیاب ہو گیا میں آج، آدم کی اولاد کو دوزخ میں ڈال دیا. خبر تک آتا انہیں، ابھی دنیا میں نہیں، وہاں پہ بھی جیسے بھٹکا تھا. تو اس سے بچنا کیسا بچنا؟ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے تو ہم جیسے علم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور خبر ہماری کامیاب ہو گئی تو سب چیزیں ہمارے کامیاب ہو جاتی. خبر ہماری کامیاب ہو گئی تو حشر میں کی ہولناکیوں سے بھی بچ جاتے، عرش کے سائے تلے رہتے، نام اعمال ہمارا سیدھے ہاتھ میں ملتا، پل صراط پہ پلک جھپکتے جیسے ہم چلے آتے، میزان پہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ. پل صراط پہ ہم جیسے پلک جھپکتے جیسے چلے جائیں گے، اور آخر میں جنت جو ہمارا ٹھکانا ہے، جہاں سے ہم آئے، جہاں سے ہمارے دادا آئے، جنت میں ہم واپس چلے جائیں انشاءاللہ. مگر علم دین، اور اس راہ میں اگر علم دین آنے سے پہلے یا پھر ایمان مکمل آنے سے پہلے اگر اس سے ہمارا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ بولیں گا کہ بھائی بندہ میرا دین سیکھنے کی طرف تھا، ایمان لانے کی طرف تھا، اس کو کوئی بتائے نہیں، اور انہیں جب اس کو بتا رہے تھے تو انہیں کوشش کر رہا تھا. ایسا نہیں کہ جیسے نہیں تھا، میں جیسے موت دے دیا، اسے میں موت دے دیا. اگر میں موت نہیں دیتا تو انہیں ایمان لا لیتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا. اس لیے اس کو بخش نہیں. ایسا نہیں کہ جیسے چھوڑ ایک ہی دن میں معلوم ہو جانا، 4 دن میں معلوم ہو جانا، نہیں، ٹائم لگتا. پورے قرآن مجید 23 سال لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سمجھانے کے واسطے 23 سال لگے. ہم جو ہے سو 1 دن 2 دن 1 مہینے 2 مہینے میں ہم نہیں سمجھ سکتے، سالوں جیسے جانا. وہ صحابہ تھے جلدی سیکھ گئے، عمل کر لیے. ہم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو اس راہ میں ہم کو رہنا ہے. اس راہ میں اگر ہمارے جیسے اس درمیان میں ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ معاف کریں گا. یہ بول کے کہ جیسو بندہ تھا بھائی رستے میں تھا، ایمان لا لیتا تھا، اگر اور تھوڑے دن میں مہلت دیتا تو ایمان والا بن جاتا تھا، مقصد میں کامیاب ہو جاتا تھا. اس لیے اس کو بخش نہیں. تو اس لیے پابندی سے آنا تو جیسے مل جاتی ہے چیز، نہیں تو پھر نہیں ملتی.
انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم جیسے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس میں استقامت عطا فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پیر کو علمی روحی فیضان سے مالا مال فرما، ان کے مربال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.